ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المصدق والمصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على وزيره وأخيه ووسيه ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب. صلوات اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيدة الجليلة الطاهرة المطهرة الحورة الإنسية الفاطمة الزهراء. صلاة وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا علي ما كان لفاطمة كفء. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام، سب سے پہلے آپ تمام موالیان حیدر کرار محبان جناب سیدہ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کے بعد آپ تمام مومنین کی خدمت میں اور بالخصوص اس جشن و محفل کے حقیقی وارث یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم آج کے اس جشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ جتنے مومنین و مومنات اس مقام پر جمع ہیں، پروردگار سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جس مومن نے جس طریقے سے بھی اس جشن میں حصہ لیا، پروردگار سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. پروردگار اس ادارہ کو دن رات ترقی عطا فرمائے اور اس جشن کے حقیقی وارث یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات. جشن ہے کیونکہ آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ جشن کو جشن کی طرح سنا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے. تو پہلی دفعہ یہاں پر جشن پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، تو انشاءاللہ ان 4 مصروں سے دیکھوں گا کہ مجھے کتنا پڑھنا ہے. 4 مصرے آپ کی خدمت میں عرض ہیں کہ جشن مخدومہ عالم ہے یہاں پر کوئی. جشن مخدومہ عالم ہے یہاں پر کوئی. ہاتھ ملتا ہوا اچھا نہیں لگتا مجھ کو. جشن مخدومہ عالم ہے یہاں پر کوئی. ہاتھ ملتا ہوا اچھا نہیں لگتا مجھ کو. اور یہ شب آمد زہرا ہے چراغوں کے سوا. یہ شب
کے سوا کچھ بھی جلتا ہوا اچھا نہیں لگتا مجھ کو. یہ شب آمد زہرا ہے چراغوں کے سوا کچھ بھی جلتا ہوا اچھا نہیں لگتا مجھ کو. اور اسی پر ایک فکرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ لوگوں نے ہماری نقل کرتے ہوئے، ہماری کاپی کرتے ہوئے شہادتیں تو نکال لی. آج کل عشرے بھی ہو رہے ہیں، فلان کے نام کا عشرہ، فلان کے نام کا عشرہ، لیکن وہ لوگ جب یہ موالیان حیدر کرار کو جشن مناتا دیکھتے ہیں تو بستر مرگ پر ہاتھ ملتے ہوئے یہ تو کہتے ہوں گے کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا. لوگوں نے شہادتیں تو نکال لی مگر ولادتیں نہ نکال سکے، کیونکہ ولادت کے لیے بلدیت کا پتہ ہونا ضروری ہے. محمد و آل محمد کی ذات. ماشاءاللہ آپ کی سماعتیں بیدار ہیں، اسی طرح بیدار ہو کر ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیے بی بی کی ذات پر. مجھے کہا گیا تھا کہ مجلس سے پہلے اگر ہو سکے تو ایک منقبت بھی پڑھی جائے، لیکن چونکہ ماشاءاللہ منقبت خواہ بہت پڑھ چکے ہیں تو ہم انشاءاللہ اس کو اگلی دفعہ کے لیے رکھتے ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح جشن کو جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں. سامعین محترم، یقیناً ہم سب خوش نصیب ہیں کہ آج کی شب پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم بی بی کی اس محفل میں آ سکیں. اور یقین مانے خوش نصیب ہے وہ شخص، بلکہ یوں کیوں نہ کہوں کہ روز محشر اس شخص کو اپنا مقام پتہ چلے گا جو دنیا میں فاطمی تھا. خوش نصیب ہیں ہم سب کہ ہم محبان سیدہ ہیں. کیونکہ جشن شروع کرنے سے پہلے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس محفل میں آنے کا ثواب کیا ہے، اس محفل میں آنے کا فائدہ کیا ہے. روایت کہتی ہے کہ روز محشر 3 گروہ ایسے ہوں گے جن کو اللہ بڑا پروٹوکول دے گا. روز محشر 3 گروہ ایسے ہوں گے. اچھا وہ کون سا روز ہے، وہ کون سا دن ہے؟ قیامت اور روز محشر وہ ایسا دن ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ وہ ایسا دن ہے کہ ماں اپنے بچوں سے فرار کرے گا، بھائی اپنے بھائی سے، باپ اپنے بچوں سے، اپنے بیٹوں سے فرار کرے گا. یعنی کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، ہر کسی کو اپنی ذات کا ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا. کوئی انسان کسی کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایسا گرم دن کہ انسان کسی سائے کی تلاش میں ہوں گے. ایسے دن میں پروردگار عالم 3 گروہوں کو خاص پروٹوکول دے گا. روایت کہتی سب سے پہلا گروہ وہ ہے، آواز منادی آئے گی، منادی ندا دے گا، این الرجبیون، رجبیون کہاں ہیں؟ امام فرماتے ہیں ایک گروہ ایسا اٹھے گا کہ جن کے سروں پر نور کے تاج ہوں گے. عالم محشر سب ان کی طرف نگاہ کر رہے ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں. تو آواز آئے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ماہ رجب میں روزے رکھا کرتے تھے. فرمایا، مولا فرماتے ہیں ان کو نور کے تاج پہنا کر پروٹوکول کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. پھر منادی ندا دے گا، این الرزبیون. ایک گروہ اٹھے گا کہ جو فرشتوں کے جھرمٹ میں جن کو اللہ کہے گا ان کو جنت میں داخل کیا جائے. جب پوچھنے والے پوچھیں گے یہ کون ہے تو آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جو اب دنیا میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کیا کرتے تھے. یہ رضوی ہیں جو امام رضا کی زیارت کو جاتے تھے.
اور فرمایا تیسرا گروہ ایسا ہوگا کہ آواز پروردگار آئے گی این الفاطمیون، فاطمہ والے کہاں ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں ایک گروہ اٹھے گا کہ جن کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. پوچھنے والے پوچھیں گے یہ کون ہے؟ کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فاطمہ سے محبت کرتے تھے. امام فرماتے ہیں اس وقت عالم محشر میں ہر شخص یہ حسرت کر رہا ہوگا اے کاش دنیا میں میں بھی فاطمی ہوتا. تو یہ فاطمی ہونا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ایسا موضوع ہے کہ جہاں پر معصومین علیہ السلام بھی آ کر رک جاتے ہیں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، یعنی بی بی کا عجیب مقام، ایسا عجیب بی بی مرکز ہیں اہل بیت کی. اور آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم جب اپنے حبیب سے مخاطب ہوتا ہے تو ایک دفعہ مخاطب ہو کر کہنے لگا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک. آج ہو گیا ہے تو اللہ نے بڑے تسلی اور تشفی والے لہجے میں کہا اے میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ ہم نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی تم سے منہ پھیرا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرا حبیب تیرا پروردگار ان قریب تجھے ایسی چیز عطا کرے گا جس سے تو راضی ہو جائے گا. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ، تیرا پروردگار ان قریب تجھے عطا کرے گا. کیا عطا کرے گا؟ اب یہاں پر مفسرین نے مختلف اپنے جو ہے وہ فکریں پیش کی کہ یہاں پر اللہ اپنے حبیب کو کیا عطا کرنا چاہتا ہے. لیکن ایک بات کی طرف اشارہ کر دوں، پروردگار کیا کر رہا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرا حبیب ان قریب تیرا پروردگار تجھے عطا کرے گا فَتَرْضَىٰ، اور تو راضی ہو جائے گا. مجھے چاہتا ہوں اس جملے پر کہ اے میرا حبیب تیرا پروردگار تجھے عطا کرے گا اور جس سے تو راضی ہو جائے گا. یعنی عجیب معاملہ ہے یہاں اللہ اور محبوب کے درمیان کہ پوری کائنات اللہ کی عبادت اس لیے کرتی ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آدم جنت چھوڑ کے زمین پہ اس لیے آئے اللہ راضی ہو جائے. نوح نے 2500 سال اللہ کی تبلیغ کی تاکہ پروردگار راضی ہو جائے. ابراہیم نے نمرود کی آگ کی تپش کو برداشت اس لیے کیا اللہ راضی ہو جائے. فرعون کے تانوں کو موسیٰ نے برداشت کیا اللہ راضی ہو جائے. بھائی عیسیٰ نے اپنی قوم کی اذیتوں کو برداشت کیا اللہ راضی ہو جائے. یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1,23,999 انبیاء چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے اور اللہ چاہتا ہے مجھ سے محمد راضی ہو جائے. اللہ چاہتا ہے میرا حبیب راضی ہو جائے اور کہا اے حبیب ایسی چیز عطا کروں گا جس سے تو راضی ہو جائے گا. اب یہ چیز کیا عطا کی؟ لکھنے والوں نے لکھا کہ اس عطا سے مراد قرآن ہے. کیا لکھا؟ کہ اس عطا سے مراد کہ اللہ نے جو چیز اپنے نبی کو عطا کی وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. لیکن یہاں پر اللہ نے قرآن کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ عطا نہیں ہے، عین طا والا نہیں ہے، وہ ہے الف تا یا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے میرا حبیب ہم نے تجھے 7 مثانی اور قرآن عطا نہیں کیا، دیا ہے. بھائی اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بھائی عربی بڑی وسیع زبان ہے، اس میں عطا کے لیے اور لفظ ہیں، دینے کے لیے اور لفظ ہیں. ایک دفعہ آپ کسی کو عطا کرتے ہیں، ایک دفعہ دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن عطا نہیں کیا، ہم نے تمہیں قرآن دیا ہے. بلکہ اے حبیب یہ قرآن تیرے لیے کیسے عطا ہو سکتا ہے؟ بلکہ قرآن تو تیرے لبوں کے جنبش کی بھیک ہے جو ان فقیروں کے کشکول میں ڈالی ہے. بھائی قرآن کیسے عطا ہو
سکتا ہے لبھائے محمد ہلتے ہیں تو قرآن کی آیتیں بنتی ہیں، بلکہ یوں کیوں نہ کہوں، قرآن علم محمد کی زکات کا نام ہے۔ بھائی یہ قرآن عطا نہیں تو پھر عطا ہے تو کیا ہے؟ اب نبی کو کوئی ایسی چیز عطا ہونی چاہیے جس سے نبی راضی ہو جائے۔ اب پھر اللہ نے اپنے حبیب کو جب دیکھا کہ لوگ آ کر تانا دینے لگے، ابتر ہونے کا تانا دیتے تھے جب دونوں بیٹے نبی کے اس دنیا سے چلے گئے، آ کر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیے کہ آپ کی تو کوئی اولاد ہی نہیں رہی، اب آپ کی نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ جب نبی کو نعوذ باللہ ابتر کا تانا دیا تو آواز پروردگارہ یہ میرا حبیب پریشان نہ ہو، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے میرا حبیب پریشان نہ ہو، ہم تجھے کوثر عطا کریں گے، دیں گے نہیں، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ اب یہ کوثر عطا ہوئی کیسے؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ کوثر عطا ہوئی کیسے؟ نبی اکرم مسجد میں تشریف فرما ہے، ابن مسعود رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ پہلے ابن مسعود مولا علی کی بارگاہ میں پہنچے، دیکھا امیر کائنات دعا میں مشغول ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں دعا کی حالت میں ہیں۔ ابن مسعود کہتا ہے میں نے سنا کہ جب امیر کائنات فرما رہے تھے اللہم بحق محمد اغفر لشیعتی بحق محمد، اے پروردگارہ تقبل اللہ، اے پروردگارہ محمد کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری شیعہ امت کو بخش دینا۔ اللہم بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابن مسعود کہتا ہے میں جب مولا علی سے نکل کر رسول خدا کی بارگاہ میں آیا تو میں نے دیکھا رسول اللہ بھی نماز میں مشغول ہیں، اور دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو رسول اللہ نے فرمایا اللہم بحق علی اغفر امتی، پروردگارہ تجھے واسطہ دیتا ہوں علی کا، میری امت کو بخش دے۔ کہتے جب دونوں نے نماز ختم کی میں جناب امیر کائنات کی خدمت میں گیا، کہا یا علی یہ کیا ماجرا ہے؟ میں آپ کے پاس آیا تو آپ نبی کا واسطہ دے رہے تھے، میں نبی کے پاس گیا تو وہ علی کا واسطہ دے رہے تھے۔ میرے مولا نے فرمایا میں نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے میں نے آسمان سے لے کے زمین تک دیکھا، محمد سے افضل کوئی نظر نہیں آیا۔ اور جب رسول کی بارگاہ میں آیا رسول سے پوچھا، فرمایا میں نے جب ہاتھ اٹھائے آسمانوں سے لے کے زمینوں تک دیکھا، مجھے علی سے بلند کوئی نظر نہیں آیا۔ اس وقت رسول اللہ نے فرمایا ابن مسعود سنو، ان اللہ خلقنی وعلی من نور قدرتہ، ابن مسعود اللہ نے مجھے اور علی کے نور کو اپنی قدرت کے نور سے خلق کیا ہے۔ فرمایا ففتق نوری، اور پھر اللہ نے میرے نور کو جب کھولا، جب تقسیم کیا، پھر اللہ نے کیا کیا فخلق الارض والسماوات من نوری، اللہ نے زمین و آسمان کو میرے نور سے خلق کر دیا۔ فرمایا فواللہ انا افضل من السماوات والارض، اے ابن مسعود اللہ کی قسم میں زمین و آسمان سے افضل ہوں۔ پھر فرمایا کہ جب اللہ نے علی کے نور کو کھولا، فرمایا فخلق من نورہ عرش والکرسی، فرمایا علی کے نور سے اللہ نے عرش کو خلق کیا اور کرسی کو خلق کیا۔ اللہ کی قسم علی عرش و کرسی سے افضل ہے۔ فرمایا اے ابن مسعود سن، پھر اللہ نے جب حسن کے نور کو خلق کیا اور حسن کے نور کو کھولا، اللہ نے اس نور سے لوح و قلم کو خلق کر دیا۔
فرمایا جب لوح و قلم کو خلق کیا، اللہ کی قسم حسن کا نور لوح و قلم سے افضل ہے۔ فرمایا پھر حسین کے نور کو جب اللہ نے کھولا، اللہ نے حسین کے نور سے جنت اور حور العین کو خلق کیا۔ حسین جنت اور حور العین سے افضل ہے۔ فرمایا جب سارا کچھ خلق کر دیا، ہر چیز تاریک تھی، ہر چیز میں اندھیرا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ فرشتوں نے اللہ سے شکایت کی، پروردگارا نہ آسمانوں میں کچھ نظر آتا ہے نہ زمین میں کچھ نظر آتا ہے۔ فرمایا پھر اللہ نے ایک ایسا نور خلق کیا جس سے آسمان بھی روشن ہو گئے، زمین بھی روشن ہو گئی۔ ابن مسعود وہ کوئی اور نہیں، وہ نور زہرا تھا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ فرمایا وہ کوئی اور نور نہیں، وہ نور زہرا تھا۔ یہی سبب ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کا نام زہرا ہے، کہ جس کے نور سے زمین و آسمان روشن ہے، کہ جس کے نور سے زمین و آسمان روشن ہے۔ اور فرمایا اے سلمان، جناب سلمان سے روایت کرتے ہیں، فرمایا سلمان جب اللہ نے مجھے معراج پہ بلایا تھا، میں نے عرض کیا جناب سیدہ کی خلقت اور مقام عجیب ہے اہل بیت میں۔ جب آپ باقی ائمہ اہل بیت کو دیکھتے ہیں تو آپ زیارت وارثہ میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، کہ اے امام ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور اسلاب مطہرہ میں رہا، ارحام مطہرہ میں رہا، یعنی آپ کا نور منتقل ہوتا رہا مسلسل پاکیزہ صلبوں میں، پاکیزہ رحموں میں۔ لیکن یہاں پر جناب سیدہ کا مقام عجیب مقام ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے معراج پر بلایا تو مجھے جب جنت کی سیر کروا رہے تھے۔ اچھا یہاں پر بھی عجیب معاملہ، ایک فکرہ کہتا جاؤں کہ اہل بیت کو اپنے جیسا کہنے والے ذرا مقام تو دیکھو۔ ہماری زیادہ سے زیادہ اوقات کیا ہے، ہم نے اگر سیر کرنی ہو تو ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گھر سے نکل کے پارک کی طرف جاتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، لیکن محمد کا مقام یہ ہے سیر کرنی ہو تو معراج کے لیے جاتے ہیں۔ کہا اللہ مجھے جنت کی سیر کروا رہا تھا کہ اتنے میں نے ایک درخت دیکھا کہ جس کا پھل شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید، عنبر و مشک سے زیادہ اس کی خوب خوشبو۔ حضرت جبرائیل نے اس درخت طوبہ سے ایک سیب توڑ کر مجھے دیا، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ نبی فرماتے میں نے جو ہی اس سیب کو کھولا ایک ایسا نور واضح ہوا کہ جس نے پورے آسمانوں کو روشن کر دیا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون سا نور ہے؟ کہا یہ وہ نور ہے کہ جس کو اللہ نے آپ کے صلب میں قرار دینا ہے، جس کا نام آسمانوں میں منصورہ ہے، زمین میں فاطمہ ہے۔ صلوات پڑھیے بی بی کی ذات پر۔ اور فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ پروردگار عالم نے آپ کے لیے تحفہ دیا ہے۔ اب یہ سیب رسول اللہ کو دیا گیا، کہا آدھا آپ تناول فرمائیں، آدھا جناب خدیجہ کے لیے لے کر جائیں۔ اب یہاں سے یہ نور فاطمہ منتقل ہو رہا ہے زمین کی طرف۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ایسی حقیقت ہے کہ جہاں پر اللہ نے نبیوں کو بھی داخلہ نہیں دیا، معصومین کا نور رہا اسلاب مطہرہ میں، ارحام مطہرہ میں، لیکن نور جناب سیدہ ڈائریکٹ منتقل ہو رہا ہے جنت سے رسول اللہ کی طرف۔ اب یہ کون نبی ہے؟ یہ وہ نبی ہے کہ جس کو اللہ کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے میرا نبی عبادت کیا کر،
راتوں کو عبادت کیا کر. توجہ کیجئے گا جملے کی طرف, لطف لیں گے اگر پہنچا دیا میں نے جملہ, کہ راتوں کو عبادت کیا کر مگر اتنی نہ کیا کر کہ تیرے پاؤں پہ ورم آ جائے. مجھے یہ پسند نہیں میرا حبیب تیرے پاؤں پہ ورم آ جائیں, اس لیے رات کو کم قیام کیا کر, تھوڑی عبادت کیا کر. ایک مقام یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے رات کو کم قیام کیا کر, لیکن یہاں مقام کچھ اور ہے. اب جب نور سیدہ عطا ہوا, کہا اے میرا حبیب اب تیرا کام یہ ہے کہ تو زمین پہ جا کر 40 دن تک خدیجہ سے دور رہ. 40 دن تک ہے, دن کو روزے رکھنے ہیں, رات کو عبادت کرنی ہے. یعنی جس نبی کو عبادت کے لیے کہا جا رہا تھا کم کیا کرو, اسی نبی کو کہا جا رہا ہے 40 دن روزے بھی رکھو اور رات کو قیام بھی کرو. اب یہاں پر رسول خدا 40 دن تک دن کو روزے رکھتے ہیں, رات کو قیام کرتے ہیں. اب 40واں دن جو ہی پورا ہوا, روایت کہتی ہے جناب جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام دونوں فرشتے نازل ہوئے, نبی پر سلام بھیجا. سلام بھیجنے کے بعد میکائیل کے پاس ایک تشت ہے, اس تشت کو ڈھکا ہوا ہے. رسول اللہ نے پوچھا اے جبریل اس تشت میں کیا ہے؟ تو جبریل کیا کہنے لگا, یہ وہ جبریل ہے کہ جو کاتب وحی, جو امین وحی ہے, جو وحی لے کر نبی پر آتا ہے. یعنی جو واسطہ ہے اللہ اور محمد کے درمیان بھی, جو قرآن زبان سے بیان کر رہا ہے نبی کو. لیکن یہ وہی جبریل جب رسول اللہ نے پوچھا کہ اس تشت میں کیا ہے, فرمایا لا علم لی, یا رسول اللہ جبریل بھی نہیں جانتا یہ کیا ہے. یعنی جب انتظام خلقت ظاہری ہو رہا ہے تو جبریل کو بھی دخل نہیں ہے. اب رسول اللہ نے جب کپڑا ہٹایا, کپڑا ہٹانے کے بعد دیکھا اس میں انگور اور کھجوریں ہیں. کہا یا رسول اللہ اللہ نے یہ تحفہ بھیجا ہے, آج اس سے آپ روزہ افطار کریں گے. امیر کائنات فرماتے ہیں رسول اللہ جب عموماً روزہ افطار کیا کرتے تھے تو کہتے تھے علی دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ, دروازہ کھول دو, جو کوئی بھی گزرے اگر کوئی بھوکا ہو تو اسے بلاؤ, مجھ محمد کے ساتھ کھانا کھائے. لیکن مولا فرماتے اس دن رسول اللہ نے کہا اے علی دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور دروازہ بند کر دو, کیونکہ یہ غذا مجھ محمد کے علاوہ سب پر حرام ہے. یہ انتظام ہو رہا ہے جناب سیدہ کی خلقت. امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے وہ غذا تناول فرمائی. اب یہ نور سیدہ منتقل ہوا جنت سے ڈائریکٹ رسول اللہ تک. بھائی میں نے عالم تصور میں پروردگار سے ہاتھ جوڑ کے عرض کی پروردگارہ تمام آئمہ کا نور تو نے پاک سلگوں میں رکھا, تو نے پاک رحموں میں رکھا, لیکن جناب سیدہ کا نور تو نے ڈائریکٹ جنت سے رسول اللہ کو عطا کیوں کیا؟ تو عجب نہیں آواز پروردگار یہی آئے گی کہ ہو سکتا تھا کوئی نبی کہتا کہ جناب سیدہ کی خلقت میں میرا بھی ہاتھ ہے, میں بھی جناب سیدہ کی خلقت میں وسیلہ بنا. یعنی اللہ نے دروازہ ہی بند کر دیا. جس طرح جناب سیدہ کا وجود کسی کا محتاج نہیں, ان کا نور بھی کسی کا محتاج نہیں. جس طرح جناب سیدہ کا وجود کسی کا محتاج نہیں ہے, ان کا نور نہ انبیاء کا محتاج نہ اولیاء کا محتاج. اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا لولا علی ما کان لفاطمہ کف من آدم الی یوم القیامہ. فرمایا اگر علی نہ ہوتے, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا دنیا میں کوئی کفر ہی نہ ہوتا. آدم سے لے کر قیامت تک, بڑی حدیث ہے, آدم سے لے کر قیامت تک, یعنی اگر حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی صف میں کھڑے ہوں, وہ جناب سیدہ کے آگے تو کیا برابری بھی نہیں کر سکتے. بھائی کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر کہتے ہیں برابری کو.
کہ جو لیول پہ ہو. فرمایا اگر علی نہ ہوتا آدم سے لے کے قیامت تک فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا, یعنی فاطمہ کے کوئی برابر بھی نہ ہوتا. میں کہوں گا کیا مقام ہے جناب سیدہ کا کہ اتنی عظمت ہے بی بی کی کہ جب رسول اللہ جیسا سید المرسلین جب اس کے سامنے آئے تو نبی احترام میں کھڑے ہو جائے, اور امام المتقین بھی آگے نہیں بلکہ فاطمہ کے برابر کھڑے ہوتے ہیں. کل ایمان کل قرآن حق دا امام نعرے حیدری. سید المرسلین جس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں, اور علی جیسا امام جس کا کفو قرار پائے. کہا علی فاطمہ کا کفو ہے. اچھا کفو کیا ہوتا ہے؟ برابری. کفو دو طریقے سے ہو سکتا ہے, ایک مادی ایک معنوی. مادی یعنی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا مالدار ہے تو لڑکی کو بھی اتنا مالدار ہونا چاہیے, اس کے پاس اتنی دولت ہے, ایسا گھر ہے تو لڑکے کے پاس بھی ہونا چاہیے. لیکن معنوی ہوتا ہے کہ جو عقیدہ لڑکے کا ہو وہی عقیدہ لڑکی کا ہو. جتنا معنوی اعتبار پر لڑکی بلند ہو لڑکا بھی اتنا بلند ہو. اب خود سوچتے جائیں کہ علی اور فاطمہ ہیں ہم کفر, یعنی جو علم علی کا ہے وہی علم سیدہ ہے, جو شجاعت علی کی ہے وہی شجاعت سیدہ ہے, جو قدرت علی کی ہے وہی قدرت سیدہ ہے. بھائی یہی تو سبب ہے کہ علی کی ذوالفقار جو جنگوں میں کام کرتی تھی فاطمہ کے خطبے نے فتح میں کام کیا. خاروں میں ولایت کی کلی ڈھونڈ رہے ہو, شکیفہ سے تم جنت کی گلی ڈھونڈ رہے ہو. حیدر سے جو ملنا ہے تو عقل کی معراج پہ پہنچو, تم لوگ کتابوں میں علی نار حیدری, کہ جو علی کی ذوالفقار کام کرتی تھی جنگوں میں, سیدہ کی زبان نے دربار میں وہ کام کیا. منافقوں کو ظاہر کر دیا میری بیوی نے, اور فرمایا اگر علی نہ ہوتے, توجہ کریں اس جملے پر, بڑا خوبصورت جملہ دینے لگا ہوں, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. اچھا یہ لفظ آپ نے قرآن میں بھی کہیں سنا ہے؟ سنا ہے یا نہیں سنا؟ سارے پڑھیں ذرا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ اللہ لم یلد ولم یکن له کفوا احد. اگر علی نہ ہوتے نہ اس کا کوئی کفو ہوتا نہ اس کا کوئی کفو ہوتا. بھائی اللہ نے علی کو فاطمہ کا کفو بنا کے اپنی توحید کو خطرے سے بچایا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے نام. فقط وہی ہے کہ جس کا کوئی کفو نہیں ہے. اب علی کو فاطمہ کا کفو بنایا کہ تاکہ اللہ کی توحید خطرے سے بچ جائے, ورنہ لوگ کہتے اس میں کیا بڑی بات ہے, نہ اس کا کوئی کفو نہ اس کا کوئی کفو. اور ادھر قرآن کیا فرما رہا ہے, وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور ادھر نہج البلاغہ میں میرے مولا نے کیا فرمایا, فرمایا الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العاتون الذی لا یدرکہ بعد الہمم. وہ اللہ ایسا ہے کہ بلند ہمتوں والے بھی اس کو درک نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ کیا ہے, اس کو کوئی پہچان نہیں سکتا کہ وہ ہے کیا. ادھر قرآن کیا فرمایا, وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم درک نہیں کر سکتے لیلۃ القدر کیا ہے, یعنی قرآن نے بتا دیا ایک وہ ہے جو درک نہیں ہوتا. ادھر امام صادق فرماتے ایک ہماری جدہ ہے جو درک نہیں ہوتی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات. وما ادراک ما لیلۃ القدر.
تجھے شعور ہی نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اور امام فرماتے ہیں اس لیلۃ القدر سے مراد ہماری جدہ سیدہ ہے. حقیقت سیدہ انسان اگر تصور کرے، یقین مانے آئمہ اہل بیت میں خود امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو حدیث ہے کہ ہم اس خلق پر اللہ کی حجت ہیں اور ہم پر ہماری جدہ حجت ہے. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اچھا، ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کو، بڑوں کو سب کو یاد ہے، خصوصاً ہمارے امام بارگاہ مسجدوں میں دیکھا جائے تو پنجتن پاک لکھ کے لگائے جاتے ہیں. بچوں کو یاد ہے پنجتن پاک کے نام. پہلے کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلند آواز سے بتائیں ذرا بھائی، کبھی کبھی سبق بھی ہو جاتا ہے مجلس اسٹیشن میں، پتہ چل جائے کہ یاد کس کس کو ہے. پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے مولا علی، تیسری بی بی فاطمہ، چوتھے مولا حسن، پانچویں مولا حسین علیہ السلام. صلوات پڑھیے پنجتن پاک پر. اچھا، یہ ہمارے بچوں کو حفظ ہے. ہمارے ہر امام بارگاہ میں، ہر مسجد میں لکھ کے لگائے بھی جاتے ہیں اور ان کی ترتیب، ان کا آرڈر یہی رہتا ہے. نبی سے شروع ہوا، امام حسین پہ ختم ہوا. یہ ہم ترتیب ہے جب بتاتے ہیں، لیکن جب جبریل نے اللہ سے پوچھا تھا پروردگارا من تحت الکسا، اس چادر کے نیچے کون ہے، اللہ نے ترتیب کو بدلا. ہم فاطمہ وابوها وبعلها وبنوها، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بابا، یہ فاطمہ کے شوہر، یہ بچے ہیں. یعنی پروردگار نے تعارف کروایا جناب سیدہ سے. تو یوں کیوں نہ کہوں، جب یہ پانچ زمین پہ ہو تو محمد سے پہچانے جاتے ہیں، آسمان پہ ہو تو فاطمہ سے پہچانے. ہم فاطمہ. اب اللہ تعارف کس سے کروا رہا ہے؟ کن کا تعارف ہو رہا ہے؟ پنجتن پاک کا. بھائی ہونا تو چاہیے تھا نبی سے تعارف ہوتا، کہ بڑے ہیں سب سے، نبی سے تعارف کروایا جاتا، لیکن کہا گیا یہ سیدہ ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا، اگر آپ دائرہ بنانا چاہیں، سرکل، تو مرکز سے شروع کرتے ہیں، پرکار کو مرکز میں رکھ کے دائرہ بنتا ہے. کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. یہ ہے مرکز عصمت و طہارت، یہ ہے مرکز اہل بیت، یہ ہے مرکز عفت، یہ ہے مرکز عظمت، یہ ہے مرکز شرافت، یہ ہے مرکز کرامت. اگر نبوت چلے گی تو اسی گھر سے چلے گی، اگر امامت چلے گی تو اسی گھر سے چلے گی. بھائی یہی تو سبب ہے، نبوت اور امامت کے درمیان جو نقطہ ہے وہ ہے فاطمہ. اب یہ وہ نقطہ ہے جسے مرکز بنایا پروردگار نے. توجہ چاہتا ہوں، اب اہل بیت کا تعارف ہو رہا ہے. نبی نے کیا فرمایا؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہے میری اہل بیت. پروردگارا یہ جو چادر کے نیچے ہیں یہ میری اہل بیت ہیں. بھائی اللہ جانتا تھا کہ 1400 سال کے بعد کوئی جاہل مولوی منبر پہ بیٹھ کر یہ بھی کہہ سکتا ہے. پھر کیا ہوا کہ علی بھی اہل بیت میں، اہل بیت میں فلاں بھی ہے، اہل بیت میں فلاں بھی ہے، اہل بیت میں نبی کا یہ رشتہ دار بھی ہے، اہل بیت میں نبی کا وہ رشتہ دار بھی ہے. بھائی اللہ نے جب اہل بیت کا تعارف کروایا، کہا یہ فاطمہ، یعنی اللہ نے دروازہ بند کر دیا کہ اہل بیت میں نبی کی رشتہ داریاں نہیں چلے گی، فاطمہ کی. صلوات پڑھیے محمد آل محمد.
جناب سیدہ سے تعارف ہو رہا ہے. مرکز جن کو نبی کہے پروردگارا ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، ان کا خون ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون. جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر. فرمایا انہم منی وانا منہم. ایک ہے نبی کے رشتہ دار، نبی کے رشتہ دار بننے کے لیے ادھر ادھر سے رشتہ داریاں جوڑی گئیں. ایک ہے نبی سے، جن کو نبی کہے مجھ سے ہیں. یہ کے والی رشتہ داریاں تو ختم ہو سکتی ہیں، لیکن کوئی ایسا ہو کہ جو نبی سے ہو. انہم منی وانا منہم. پروردگار یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. تو بھی ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے. فرمایا پروردگارا یہ میرے خاص ہیں. اب اللہ نے بھی حق ادا کر دیا. کہا ہے میرا حبیب، اے جبریل جا کے میرے حبیب کو کہہ دے انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسہ. اے جبریل ان کو جا کے بتا دے میں نے زمین کا فرش زمردی ان کے لیے بچھایا، میں نے عرش کا کہکشانی شامیانہ ان کے لیے تانا، میں نے قندیل شمس و قمر ان کے لیے بنائی، میں نے ستاروں کی رہ گزر ان کے لیے بنائی، میں نے پہاڑوں کے دروں میں گنگناتی ہوئی نسیم سحری ان کے صدقے میں بنائی، میں نے جوش ہوا پہ سفر کرتی ہوئی شمیم گل ان کے لیے بنائی ہے. درختوں پہ اگر ثمر ہے تو ان کی وجہ سے ہے، آسمان سے بارش ہے تو ان کی وجہ سے ہے، زمین میں اناج ہے تو ان کی وجہ سے ہے. اے جبریل جا کے اعلان کر دے آسمان سے لے کے زمین تک سارا انہی کا صدقہ ہے. اے مخلوق اب تم پہ ہے، یا تو ان سے محبت کر کے نمک حلال بن جاؤ، جب دوسرا کے نمک حلال جبریل جا کے اعلان کر دے یہ زمین و کائنات اگر باقی ہے تو انہی کے صدقے میں باقی ہے. اور اسی لیے تو امام نے فرمایا تھا کہ اللہ نے اس زمین کو حق مہر قرار دیا ہے جناب سیدہ کا، اور جو ان سے بغض رکھ کے اس زمین پہ چلے گا اس کا چلنا حرام. میں کہتا ہوں عجیب عجیب مقدر ہے دشمن اہل بیت کا بھی. پڑھتا نمازیں ہیں لکھے گناہ جاتے ہیں. محمد والے محمد بلا کیا بات ہے ماشاءاللہ. اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے، مومن کی منافق کی پہچان کا گھر ہے. کچھ لوگ مرے جاتے تھے اسی رنج و الم میں اس گھر کا دروازہ کیوں کھلتا ہے؟ مسجد کے سامنے. صلوات محمد والے محمد. فرما رہے ہیں کہ عجیب مقدر ہے دشمن اہل بیت کا. اچھا لوگ دشمنی اہل بیت میں یہاں تک پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا بھائی اگر جنت تمہارے کہنے پر علی نے تقسیم کرنی ہے تو ہم جنت نہیں جائیں گے. اگر علی نے تقسیم کرنی ہے تو ہم جنت نہیں جائیں گے. میں کہوں گا بدبخت تو نے نبی کی پوری حدیث نہیں سنی. نبی نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ صرف جنت علی دے گا. نبی نے فرمایا تھا یا علی انت قسیم النار والجنہ. علی جنت بھی تو دے گا، جہنم بھی تو بانٹے گا. بھائی
لوگ کیا مقابلہ کریں اس گھر کا؟ میرے محترم نے گھر کا تذکرہ کیا تو ایک جملہ کہتا چلوں کہ یہ وہ گھر ہے کہ اس جیسا گھر کوئی نہیں، کہ جہاں پر وہ رکتا ہے جو کسی سے اجازت نہیں لیتا، کہ جہاں پر وہ آ کے رکے جو کسی سے اجازت نہ لے۔ کون؟ اسرائیل، کہ جو نبیوں کو بھی مہلت نہیں دیتا، وہ آ کے اس دروازے پہ رکتا ہے۔ اور اہل بیت کو اپنے جیسا کہنے والے، تو نے کبھی پوری زندگی میں فرشتہ دیکھا ہے؟ اور اگر دیکھا بھی ہے تو پلٹ کے بتانے کے لائق نہیں رہتا کہ آیا تھا۔ ایک مرتبہ ہی آتا ہے اور ساتھ لے کے جاتا ہے۔ یہ وہ ہے در سیدہ کہ کبھی جبریل درزی بن کے آتا ہے، کبھی حسنین کا جھولا جلانے آتا ہے، کبھی روٹیاں دینے آتا ہے، کبھی روٹیاں لینے آتا ہے۔ کیسا عجیب گھر ہے، توجہ کیجئے کہ لوگوں نے جناب مریم کو تو معصومہ مان لیا، لیکن جب جناب سیدہ کی باری آتی ہے تو لوگوں کے چہرے کے رنگ بدل جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم سمجھے ہی نہیں عظمت سیدہ کو۔ مریم وہ بی بی ہیں، وہ معصومہ ہیں کہ جب اپنے محراب عبادت میں ہوتی تھی اور جب ان سے پوچھا جاتا انا لک ھذا، یہ غذا کہاں سے آئی ہے، تو وہ کہتی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ میں کہتا ہوں مریم کا مقام اتنا ہے کہ جب فرشتے وہاں سے آتے ہیں تو ہاتھ بھر کے لے کے آتے ہیں، اور مریم کے پاس سے جب جاتے ہیں ہاتھ خالی جاتے ہیں۔ یعنی وہاں سے کھانا لائے، یہاں سے ہاتھ خالی گئے۔ مقام سیدہ یہ ہے، وہاں سے ہاتھ خالی آتے، یہاں سے بھر کے جاتے۔ عجیب معاملہ ہے اہل بیت کا اللہ کے ساتھ، کہ وہ پروردگار، اچھا توجہ کریے گا، وہ اللہ جو کسی کا تعارف نہیں کرواتا، وہ اللہ جو کسی کا انٹروڈکشن نہیں کرواتا، لیکن ایسا تعلق ہے اہل بیت کے ساتھ کہ جبریل جب پوچھے تو اللہ کو تعارف کروانا پڑا۔ جبریل جب پوچھتا ہے اللہ کو تعارف کروانا پڑتا ہے یہ کون ہے۔ اور جناب سیدہ کا مقام، میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر بی بی کی کیا عظمت ہو۔ حضرت عائشہ خود روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے جناب سیدہ کو دیکھا، جناب سیدہ جو ہی میرے سامنے آئی تو جناب سیدہ کا چلنا ایسا تھا جیسے رسول اللہ چل رہے ہیں۔ فرمایا جناب سیدہ سے بڑھ کر رسول اللہ کی شبیہ کوئی نہیں دیکھی۔ اور فرمایا کہ جب جناب سیدہ آتی تھی تو رسول اللہ کچھ کام کیا کرتے تھے۔ کلما دخلت علیہ فاطمہ، جب بھی جناب سیدہ، اب روایت کے جملے ہیں کلما، جب بھی، یہ نہیں کہا کہ جب جناب سیدہ جوان تھی، میں کلما، اگر 2 سال کی ہیں یا 4 سال کی ہیں یا 18 سال کی ہیں، کلما دخلت علیہ فاطمہ، جب بھی جناب سیدہ سامنے آتی، قام الیہا، صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ کھڑے ہو کر بڑھ کے استقبال کرتے تھے۔ فرمایا جناب سیدہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے اور اپنی مسند پہ بٹھاتے، اپنی مسند پہ بٹھاتے۔ صاحب فرماتے ہیں جناب سیدہ کو سونگھتے تھے رسول خدا۔ جب پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کرتے ہیں، فرمایا مجھے جب بھی جنت کی خوشبو سونگھنے کا شوق ہوتا ہے میں فاطمہ کو سونگھ لیتا ہوں۔ آخری روایت، اس کے بعد انشاءاللہ مختصر کر رہا ہوں کہ فاطمہ، اچھا بی بی کا یہ نام پروردگار عالم نے، یوں تو ہر معصوم کا نام اللہ کی جانب سے ہے، لیکن یہ وہ جناب سیدہ ہیں کہ جن کے 9 نام اللہ نے رکھے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا نام فاطمہ۔ جب پوچھا مولا فاطمہ سے مراد کیا ہے، فرمایا سمیت فاطمہ،
اس لیے نام فاطمہ رکھا فطم الخلق عن معرفتها، کیونکہ پوری اللہ کی مخلوق جناب سیدہ کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتی۔ دوسری روایت میں فرمایا اس لیے نام فاطمہ رکھا کیونکہ بی بی اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے آزاد کرانے والا۔ روایت ہی کہتی ہے کہ جب روز محشر ہوگا تو آواز پروردگار آئے گی کہ اے میری کنیز خاص جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بی بی جنت کی طرف بڑھ رہی ہوں گی، بی بی کے دل میں خیال آئے گا، دروازہ بہشت پہ رک جائے گی، آواز پروردگار آئے گی میری کنیز کیوں رک گئی؟ بی بی پلٹ کے کہیں گی اے اللہ میں تیرے ہاں اپنا مقام دیکھنا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ معصوم فرماتے ہیں کہ آواز پروردگار آئے گی اے فاطمہ پلٹ آؤ اور محشر کی طرف نگاہ کرو اور ان میں سے جو جو تیرا چاہنے والا ہے اس سے اپنے ساتھ لے کر بہشت میں داخل ہو۔ روایت کہتی ہے کہ بی بی محشر میں آئیں گی اور اپنے چاہنے والوں کو اس طرح سے چن لیں گی جیسے پرندہ اچھے دانے کو خراب دانے سے جدا کر دیتا ہے۔ بی بی اپنے چاہنے والوں کو لے کر جا رہی ہوں گی۔ اب یہ چاہنے والوں کے دل میں خیال آئے گا یہ دروازہ بہشت پہ رک جائیں گے، آواز پروردگار آئے گی محبان زہرا کیوں رک گئے؟ یہ کہیں گے پروردگارا ہم اپنا مقام دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہے گا اے محبان فاطمہ پلٹ آؤ محشر کی طرف اور نگاہ کرو جس نے تمہیں محبت فاطمہ میں کھانا کھلایا اسے اپنے ساتھ بہشت میں لے جاؤ۔ یعنی اللہ ایک ایسا خاص انتظام کرے گا فاطمیون کے لیے کہ شفاعت کا حق دے گا، لیکن اپنے مقام کو ہمیں پہچاننا ہے عزیزان محترم کہ جناب سیدہ سے ہم نے کیا لیا۔ وہ بی بی کی اتنی عظمت والی بی بی کہ اللہ ایک خاص مقام عطا کرے، نبی جس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، اور وہی بی بی جب اپنے بابا کے گھر سے شوہر کے گھر میں آتی ہیں تو ایسا کردار ادا کرتی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے اس رشتے کے بارے میں؟ قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے اس میاں بیوی کے رشتے میں مودت کو رکھا، رحمت کو رکھا۔ اور یہ مودت اور رحمت کیسی نظر آ رہی ہے؟ امیر کائنات فرماتے ہیں دیکھیں 25 سال کا مولا کا عرصہ بھی ہے، اس سے پہلے جب مولا کو خلافت نہیں دی گئی، مولا کو وہ تخت نہیں دیا گیا، مولا فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے سلام تک نہیں کرتے تھے، حتیٰ میں سلام کرتا ہوں جواب نہیں دیتے۔ اس عالم میں امیر کائنات فرماتے ہیں کہ میں جب بھی پریشانی کے عالم میں باہر سے گھر آتا اور زہرا کے چہرے کو دیکھتا ذہبت عنی الہموم، میرے سارے دکھ دور ہو جاتے تھے۔ یعنی ایسا کردار بی بی نے دکھایا کہ امیر کائنات کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے، امیر کائنات کے لیے مودت اور رحمت ہے۔ اور اگر بی بی کی عفت اور حجاب کو دیکھا جائے تو روایت بھری پڑی ہے ہمارے سامنے کہ ایک شخص آتا ہے رسول خدا کی بارگاہ میں، جناب سیدہ اٹھ کر پردے کے پیچھے چلی جاتی ہیں، کہا فاطمہ بیٹا یہ نابینا ہے۔ فرمایا بابا یہ تو نابینا ہے مگر میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ اور عفت اور پاک دامنی حجابی یہ بی بی نے سکھائی ہے۔ میری مائیں بہنیں جو آج کنیزان زہرا اس مقام پر موجود ہیں، جناب سیدہ سے سیکھیے حجاب کیا ہے، عفت کیا ہے۔ بی بی وصیت کی جناب بی بی نے کہ اے اسماء میرا تابوت ایسا بنایا جائے جس میں میرے بدن کا سائز بھی نظر نہ آئے، کہ میری قد و قامت بھی نظر نہ آئے، کیونکہ عرب کا رواج تھا کہ ایسا تابوت بنایا جاتا تھا کہ جس سے انسان کی قد و قامت ظاہر ہوتی تھی۔ جناب اسماء نے جناب سیدہ کو بتایا کہ بی بی ہمارے حبش میں اب جو ہے وہ ایسا تابوت بنایا جاتا ہے جس کو کور کر دیا جاتا ہے اوپر سے، انسان کا قد نظر نہیں آتا۔ فرمایا اسماء علی کو کہنا میرے مرنے کے بعد، میرے جانے کے بعد میرے لیے ایسا تابوت بنایا جائے۔ یعنی جناب سیدہ اپنی جانے کے بعد بھی حجاب کو اہمیت دے رہی ہے۔ اور جناب سیدہ کی کنیز ہو اور حجاب نہ ہو،
یہ ممکن نہیں ہو سکتا. اور جناب سیدہ کی کنیز ہو اور احترام نہ ہو. روایت کہتی ہے بی بی نے کبھی بھی مولا کو نام سے نہیں پکارا. بی بی القاب سے پکارا کرتی تھی، احترام سے. یا ابو الحسن، اے ابو الحسن، القاب سے پکارتی تھی. اور مودت اور رحمت ہے. اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ مولا ایک دن جناب سیدہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے فاطمہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ آج علی سے کچھ مانگو. بی بی نے کہا یا علی، فاطمہ نے ساری زندگی آپ سے کچھ نہیں مانگا. کہا فاطمہ آج دل چاہتا ہے علی کا کچھ مانگو. بی بی نے کیا تقاضا کیا؟ کہا یا علی میرا انار کھانے کو جی چاہتا ہے. اب مولا بازار کی طرف گئے، ایک دینار پاس ہے، بازار گئے، انار خریدا، انار خرید کے واپس لا رہے ہیں. دیکھا کہ آواز آئی کان میں، ہے کوئی جو راہ خدا میں مجھے کچھ دے، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا. روایت کہتی ہے کہ مولا میرے کائنات یہ وہ ہے جو یتیموں کو پالنے والا ہے. اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ خواہش کس نے کی ہے؟ جناب سیدہ نے. لیکن مانگ کس کے لیے رہا ہے؟ اس کے لیے کوئی ہے جو اللہ کی خاطر مجھے کچھ کھلائے. اب یہاں پر روایت کہتی مولا نے فقط اسے دیا نہیں بلکہ پاس بیٹھ کر خود کھلایا. یہ ہے علی. اور جو ہی وہ کھلا کر واپس آئے، دروازہ کھولا، روایت کہتی بی بی احترام میں کھڑی ہو گئی اور فرمایا یا علی اگر وہ انار آپ گھر لے آتے میں اتنا خوش نہ ہوتی جتنا اب خوش ہوں کہ آپ راہ خدا میں لے کر آئے. خوشنودی صدیقۃ الطاہرہ بضع طه و یاسین بلندتر صلوات. یعنی بیوی کو جس مقام پہ دیکھیں، بیوی بلند نظر آئے گی. وہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا مقام ہو. قرآن ان کے قصیدے پڑھتا نظر آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ہر مقام پر عظمت. اور آج کا میسج جناب سیدہ وہ بی بی، وہ عظمتوں والی بی بی. فرمایا اے دنیا والوں مجھے اس دنیا میں 3 چیزوں سے محبت ہے. کتنی چیزوں سے محبت ہے؟ یعنی اس دنیا میں جناب سیدہ ان 3 چیزوں سے محبت کرتی ہے. فرمایا پہلی چیز مجھے اپنے بابا کے چہرے کی زیارت کا شوق ہے کہ میں اپنے بابا کے چہرے کی زیارت کرتی رہوں. اور اسی وجہ سے رسول خدا اگر کہیں سفر پہ بھی جاتے تھے تو سب سے آخر میں جناب سیدہ کو ملتے تھے، اور جب واپس آتے سب سے پہلے جناب سیدہ کے گھر میں آتے تھے تاکہ جتنا کم عرصہ ہو بی بی سے دور رہے. اور دوسری چیز فرمایا اے دنیا والو مجھے اس دنیا میں جو دوسری چیز پسند ہے وہ ہے تلاوت قرآن. میرا دل چاہتا ہے میں تلاوت قرآن کرتی ہوں. اور کیوں نہ جناب سیدہ کی تلاوت خدا کو پسند ہو کہ جب جناب سیدہ تلاوت کرتی ہیں تو اللہ جبریل کو بھیجتا ہے اے جبریل جا کے حسنین کا جھولا جلاؤ، آواز سیدہ نہیں رکنی چاہیے. امام فرماتے ہیں جب بی بی مصلی عبادت پر آتی تھی تو ایسا نور بلند ہوتا تھا کہ جو عرش تک جاتا تھا. فرشتے جب پوچھتے تھے پروردگارہ یہ زمین سے کیسا نور آ رہا ہے؟ کہا یہ میری کنیز خاص ہے جو مصلی عبادت پہ آ گئی ہے. اور جب مولا سے پوچھا گیا، رسول خدا نے پوچھا یا علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں اور بندگی میں بہترین مددگار ہے فاطمہ. آج اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اطاعت پروردگار میں مددگار نہیں ہے تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم جناب سیدہ کی سیرت پر چل رہے ہیں یا نہیں. اور آخری چیز جو جناب سیدہ نے فرمایا کہ مجھے جو تیسری چیز اس دنیا میں پسند ہے وہ کیا ہے؟ راہ خدا میں خرچ کرنا بہت پسند ہے. اس کا عالم یہ ہے کہ جب رسول اللہ بی بی کی شادی کے بعد گھر میں آئے تو دیکھا جناب سیدہ نے پرانا لباس پہنا ہے.
کہا بیٹا آپ کی شادی ہوئی ہے، نیا لباس پہنتی. کہا بابا وہ تو میں نے راہ خدا میں دے دیا. اب ہمیں سمجھانے کے لیے رسول خدا نے پوچھا اے فاطمہ آپ پرانا لباس دے دیتی، نیا لباس خود پہنتی. کہا بابا آپ نے ہی تو کہا، اللہ قرآن میں کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک کسی نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک راہ خدا میں وہ نہ دو جو تمہارے دل کو پسند ہے. ہم چیریٹی تو دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو ہمیں پسند نہیں ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے. لیکن جناب سیدہ اپنے گھر کا کھانا جو روزے کے لیے رکھا ہے افطار کے لیے، وہ بھی اٹھا کے راہ خدا میں دے رہے. تو آخر میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو جناب سیدہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ہمارے گھروں میں جناب سیدہ کے صدقے میں پیار محبت اتفاق قائم فرمائے. جتنے بھی مومنین تشریف فرما ہے پروردگار جناب سیدہ کی آمد کے صدقے میں تمام کی شرعی حاجات کو پورا فرمائے. جس نے التماس سے دعا کا ہے مجھ سے آپ سے پروردگار سب کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرمائے. جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا یاب فرمائے. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. پروردگار تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس جشن کے حقیقی وارث یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کے قدموں میں جام شہادت نوش کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين.